اور اسی میں سے یعنی کہ جو 5 لاکھ احادیث کا نچوڑ ہیں، چند احادیث، انہی میں سے تیسری حدیث پاک جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ وہی چیز کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، اور اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور امام نسائی نے اور دیگر کتب میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے علماء نے پھر جب وضاحت کی تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک ایک ایسی حدیث پاک ہے کہ اگر صرف بندہ اسی حدیث پاک پہ عمل کر لے تو اس کے حقوق العباد جو ہیں، جو بندوں کے حقوق ہیں اس پہ، وہ سارے کے سارے خود بخود ہی جو ہیں حل ہو جائیں گے اور وہ آرام سے بندہ ادا کر لے گا۔ یعنی کہ اتنی وسیع، اور بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک جو ہے یہ جامع الکلم ہے، یعنی کہ اس کے الفاظ تو ویسے تو حضور کی ہر حدیث پاک کی جامع الکلم ہے، لیکن یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ اس کے بظاہر الفاظ تو بہت کم ہیں، لیکن اس کے معانی اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ یعنی کہ یہ حدیث پاک ایسی حدیث پاک ہے کہ اگر اس میں بندہ کوئی عمل کر لے تو یقیناً وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ بندہ جو ہے اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اس میں پھر علماء نے وضاحت کیے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اصل میں بات ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے جب وہ اپنی بات آتی ہے، یعنی کہ وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا دینی لحاظ سے ہو، وہ اس دنیا کے لحاظ سے ہو یا آخرت کے لحاظ سے ہو، تو بندہ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جو اچھا ہو، جو اعلیٰ ہو، جو ہے ہر لحاظ سے بہتر ہو وہی اسے ملے، اسی کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو جب بندے کی سوچ یہ ہوگی کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے، وہی اس کے لیے پسند کرنا ہے، تو یقیناً اس بات پہ کہنے میں مجھے کوئی بھی عار نہیں ہے کہ جب اس کی سوچ یہ ہو جائے گی تو معاشرے میں خود بخود ہی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ معاشرہ جو ہے وہ پھر تنزلی سے جو ہے نا عروج کی طرف چلا جائے گا۔ کیونکہ ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا احساس جو ہے وہ ہمیں پیدا ہو جائے گا، اور جس دن یہ چیز پیدا ہو گئی تو یقین مانیں کہ جو ہم نے اپنا عروج ایک وقت میں مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا وہی عروج ہمیں دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنا کردار بدلنا ہے، ہم نے اپنی گفتار کو بدلنا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمانے والی شان کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ تو جب ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فرمانے والی شان کی روشنی میں جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔